بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلے درس میں یہ ذکر کیا تھا کہ انشاءاللہ دوسرے درس میں اس کتاب کا طرز اور اس کتاب کا پیپر جس طریقے سے آتا ہے اس کے متعلق کچھ ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس کتاب کا جو طرز ہے اس کو سمجھے۔ تو اس کتاب میں سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے خطوط کا ذکر ہے، اس کے بعد نبی علیہ السلام کے خطبات کا ذکر ہے، جو نبی علیہ السلام نے خطبے دیے مختلف مقامات پر، ان کا ذکر ہے۔ پھر اسی طرح نبی علیہ السلام سے لے کر آخری اسلامی خلیفہ جو ہے اس کے جو خطبات ہے وہ ہے، جیسے ابوبکر صدیق کا خطبہ، حضرت عمر کا خطبہ، اور اسی طرح حضرت علی، حضرت عثمان وغیرہ تمام حضرات کے خطبے موجود ہیں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات کا ذکر ہے، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ ہے۔ اسی طرح پھر کچھ تاریخ کے حوالے سے خلافت عثمان، خلافت علی وغیرہ کا ذکر موجود ہے، اور اس کے بعد جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا قصہ ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا بیان ہے۔ اسی طرح پھر اس کے بعد جو دوسرا حصہ اس کا شروع ہوتا ہے اس میں امام غزالی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے مشہور زمانہ احیاء العلوم، اس میں سے کچھ حصہ انہوں نے ایک رسالہ لکھا تھا احیاء العلوم میں، جو درج ہے کتاب آفات اللسان کے نام سے، وہ رسالہ بھی اس کتاب میں درج ہے۔ تو اس کے بعد یہ دوسرے حصے میں یہ رسالہ ہے۔ پھر اس کے بعد مقدمہ ابن خلدون جو مشہور مورخ ہے، اور ان کی کتاب ہے تاریخ ابن خلدون، تو اس تاریخ ابن خلدون کا جو مقدمہ ہے وہ بھی صاحب کتاب نے اس کتاب میں شامل کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر قریش کا نسب ہے کہ نبی علیہ السلام کے جو خاندان ہے اس کا نسب و نسب بیان کیا ہے۔ اور پھر اس کے آخر میں جو ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، صحابہ کے تعارف کے بارے میں جو ہے چھوٹا سا رسالہ ہے وہ اس میں شامل کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سوالات اور جوابات ہے، جو اس کتاب کا جو ہے دوسرا حصہ شمار ہوتا ہے۔ اس میں مختلف سوالات ہیں تاکہ پرچوں کا طرز معلوم ہو جائے، پیپر کا طرز معلوم ہو جائے، تو وہ سوال و جواب ہے۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ بعض عربی عبارات ہے ان کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے، تو اس طرح کے سوالات ہے۔ اور پھر آخر میں جا کر جو ہے کچھ احادیث ہے جن کی تشریح بیان کرنی ہے، اور اسی طرح کچھ آیات ہے، کچھ اشعار ہے جن کی تشریح بیان کرنی ہے، کچھ مشکل الفاظ ہے حدیث کے جن کی تشریح وغیرہ بیان کرنی ہے۔ تو یہ کتاب کا طرز ہے۔ باقی اس کتاب کا پرچہ کیسے آتا ہے، تو اس کتاب کا جو پرچہ ہوتا ہے اس میں تقریباً 9 یا 10 سوالات ہوتے ہیں۔ ان 9 یا 10 سوالات میں سے 5 سوالات حل کرنے ہوتے ہیں، اور تمام سوالات کے برابر جو نمبر ہوتے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں۔ تو 5 سوالات حل کرنے ہوتے ہیں 9 یا 10 سوالات میں سے۔ بعض اوقات 9 سوال آ جاتے ہیں پرچے میں، بعض اوقات 10 آ جاتے ہیں۔ تو پہلا سوال جو ہوتا ہے وہ شارٹ کویسچن ہوتے ہیں، کہ مثال کے طور پر کتاب الکامل کس نے لکھی ہے، تو آپ نے اس کا نام لکھنا ہے ابن عباس المبرد نے۔ اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا تھا یہ لکھے، حجاج بن یوسف کہاں کے رہنے والے تھے یہ لکھے۔ تو یہ شارٹ کویسچن ہوتے ہیں، پہلا سوال۔ دوسرا سوال جو ہے وہ خالی جگہ پر کرنے ہوتے ہیں، خالی جگہ جو ہے وہ آپ نے پر کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال بھی
جو ہے وہ شارٹ کویسچن ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سوالات کا آپ نے جواب دینا ہوتا ہے۔ جو چوتھا سوال ہوتا ہے وہ آپ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جو اس کتاب میں خطبے گزرے ہیں یا کوئی تحریرات اور مضامین گزرے ہیں، ان میں سے کوئی مضمون آپ کو دیا جائے گا کہ فلاں یعنی عمر بن عبدالعزیز کے خطبے کا آپ خلاصہ لکھیں عربی میں، تو آپ نے لکھنا ہے، یا نبی علیہ السلام کا حجۃ الوداع کا خطبہ تحریر فرمائے اپنے الفاظ میں، تو وہ آپ نے عربی میں تحریر کرنا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد جو سوال ہوتا ہے کہ آپ کو ایک دو خطبے دیے جاتے ہیں یا ایک دو مضامین دیے جاتے ہیں کہ ان کا خلاصہ بیان کریں مختصر الفاظ میں، کہ ان تمام خطبے کا، اس تمام مضمون کا مقصد کیا ہے، خلاصہ بیان کریں، تو آپ نے بیان کرنا ہوتا ہے، عربی میں تحریر کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ساتواں سوال ہوتا ہے وہ بھی شارٹ کویسچن ہوتے ہیں کہ آپ کے کو ایک چھوٹا سا ایک جز دیا جاتا ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ اس جز کا مطلب بیان کرے لیکن مختصر الفاظ میں، ایک دو لائن میں، تو آپ نے وہ بیان کرنا ہوتا ہے۔ یعنی وہ الفاظ کتاب میں گزر گئے ہوتے ہیں لیکن اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے مختصر الفاظ میں، ایک دو لائن میں۔ اور اسی طرح جو آٹھواں سوال ہوتا ہے وہ بھی یوں ہوتا ہے جیسے آپ کو ایک مضمون دیا جاتا ہے کہ یہ آپ مضمون لکھے، جیسے کتاب آفات اللسان پر مضمون لکھے، تاریخ ابن خلدون کے مقدمے میں سے کوئی اقتباس آپ کو دیا جائے کہ یہ اقتباس آپ لکھے، اور پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ تاریخ ابن خلدون کا مقدمہ کس نے لکھا ہے، یا فلاں کتاب کس نے لکھی، یا آفات اللسان کس میں لکھی ہے، اور یہ کس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح نوواں جو سوال ہوتا ہے یا آخری سوال جو ہوتا ہے وہ یوں ہوتا ہے کہ آپ کو احادیث کے چھوٹے چھوٹے جملے دیے جاتے ہیں، احادیث کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دیے جاتے ہیں کہ آپ ان چھوٹے ٹکڑوں کا جو ہے وہ مطلب بیان کریں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے، اوپر والے ہاتھ سے کیا مراد ہے، نیچے والے ہاتھ سے کیا مراد ہے، تو آپ نے اس کا مطلب بیان کرنا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر والے ہاتھ سے مراد وہ ہے جو دینے والا ہاتھ ہوتا ہے، جو لوگوں کو دیتا ہے، یعنی جو سخی کا ہاتھ ہوتا ہے، سخی ہر وقت مال وغیرہ بانٹتا رہتا ہے، اور جو نیچے والا ہاتھ سے مراد مانگنے والا ہاتھ ہے، محتاج کا ہاتھ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو محتاج نہ بنائیں، بلکہ آپ اللہ کے راستے میں جو بھی آپ کے پاس ہے آپ دیں۔ تو دینے والا ہاتھ جو ہے یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت اس کے کہ آپ اپنے ہاتھ کو لینے والا ہاتھ بنائیں، لوگوں سے ہر وقت مانگتے پھرے۔ تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں احادیث کے، ان کی آپ نے کیا کرنی ہوتی ہے، مطلب بیان کرنا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے۔ تو اس طرح اس کتاب کا پرچہ آتا ہے۔ ابھی آپ کتاب کو دیکھیں، کتاب الی کسریٰ، نبی علیہ السلام نے جب کسریٰ کو خط لکھا، کسریٰ جو ہے وہ ایران کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا، جو فارسی لوگ تھے آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کو کسریٰ کہتے تھے، اور جو روم یعنی عیسائی بادشاہ تھے ان کو قیصر کہتے تھے۔ تو اس وقت دنیا کی یہ دو سپر پاور تھی، قیصر و کسریٰ، یعنی روم اور فارس۔ تو روم کو قیصر کو جو خط تھا وہ اس کا پہلے ذکر ہو گیا، اب کسریٰ کو جو خط لکھا تھا نبی علیہ السلام نے اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَكَتَبَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی کسریٰ ابرویز بن ہرمز بن نوشیروان ملک فارس۔ نبی علیہ السلام نے کسریٰ کو خط لکھا جس کا نام ابرویز، والد کا نام ہرمز اور دادے کا نام نوشیروان تھا، ملک فارس، یہ ایران کے بادشاہ تھے۔ خط کا مضمون یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد رسول اللہ الی کسریٰ عظیم فارس۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط ہے کسریٰ کی طرف، جو کہ فارس کے ایک عظیم انسان ہے۔ سلام علی من اتبع الہدی، سلام ہو ان لوگوں پر جو ہدایت کی پیروی کرتے ہیں۔
یہ کافروں کو سلام اس طریقے پر کیا جاتا ہے، پہلے درس میں بھی یہ گزر چکا، تو اس لیے نبی علیہ السلام نے ایسا سلام کیا کہ سلام ہو، سلام علیکہ نہیں کہا بلکہ کہا سلام علی من اتبع الہدی۔ تو آج بھی جس کافر کو سلام کرنا ہو تو اس کو یوں ہی کہا جائے گا، سلام علی من اتبع الہدی۔ سلام ہو ان لوگوں پر جو ہدایت کی پیروی کرتے ہیں، وآمن باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، وشہید اور گواہی دیتے ہیں کہ اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وان محمد عبدہ ورسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو ان لوگوں پر سلام ہو۔ ادعوک بدعایت اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف آپ کو دعوت دیتا ہوں، فإنی رسول اللہ الی الناس کلہم، اس لیے کہ میں تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین، تاکہ جو لوگ زندہ ہے ان کو ڈراؤں یا ان کو ڈرایا جائے اور کافروں پر حجت تام ہو جائے، یعنی کافروں تک یہ بات پہنچ جائے تاکہ پھر کل وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا، تو اس لیے مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں زندہ لوگوں کو ڈراؤں اور جو کافر لوگ ہیں ان پر حجت تام ہو جائے، بات پوری ہو جائے، حق ثابت ہو جائے۔ اسلم تسلم، آپ اسلام لے آئے آپ محفوظ رہیں گے۔ فإن تولیت فعلیک اثر المجوس، اور اگر آپ نے انکار کیا تو جو آتش پرست لوگ ہیں ان کا گناہ بھی آپ کے ذمے ہوگا، یعنی جو بھی لوگ آگ کی پوجا کریں گے ان سب کا گناہ آپ پر ہے، اس لیے کہ آپ سربراہ ہے، آپ ایمان لائیں گے تو وہ بھی ایمان لائیں گے، اگر آپ ایمان نہیں لائیں گے تو وہ بھی ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے ان کا گناہ بھی آپ کے سر پر ہوگا۔ فلما قری علیہ الکتاب، جب اس کے سامنے نبی علیہ السلام کا خط پڑھا گیا تو مزقہ، تو اس نے نبی علیہ السلام کے خط کو پھاڑ دیا۔ فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ اس نے خط پھاڑ دیا ہے، فقال مزق ملکہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا ملک بھی رب العالمین اس کے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے جس طرح اس نے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ وفی البخاری من حدیث ابن عباس، اور امام بخاری نے بخاری شریف میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث نقل کی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث بکتابہ الی کسری مع عبداللہ ابن خزافہ السہمی، نبی علیہ السلام نے کسری کی طرف جو خط بھیجا وہ حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی کے ہاتھ پر بھیجا، فامرہ ان یدفعہ الی عظیم البحرین، اور نبی علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ یہ خط جا کر بحرین کے بادشاہ کو دے دو، فدفعہ عظیم البحرین، اور بحرین کے جو بادشاہ تھے انہوں نے جا کر کسری کو یہ خط دے دیا، یعنی انہوں نے بحرین کے بادشاہ کو دیا اور بحرین کے بادشاہ نے کسری کو دیا۔ فلما قرأہ مزقہ، جب اس نے نبی علیہ السلام کا خط پڑھا تو اس کو پھاڑ دیا، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ فحسبت ان ابن المسیب، امام بخاری کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ابن مسیب نے فرمایا کہ فدعا علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای یمزقوا کل ممزق، میرا خیال ہے کہ ابن مسیب نے یہ فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے ان کو بدعا دی کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو پارا پارا کر دے، جس طرح انہوں نے خط کو پارا پارا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اللہ اس طرح ان کو بھی ٹکڑے ٹکڑے اور پارا پارا کر دے۔ وکیل، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بعث مع عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہ خط حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر بھیجا گیا تھا۔ والذی فی البخاری هو الصحیح، لیکن جو بات امام بخاری کی حدیث میں ہے، جو بات امام بخاری شریف میں ہے، فرماتے ہیں کہ وہی صحیح ہے، یعنی یہ خط جو ہے عبداللہ بن حذافہ کو دیا گیا تھا۔ وفی کتاب الاموال لابی عبید من مرسل عمیر بن اسحاق قال کتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی کسری و قیصر، اور ابو عبید کی کتاب الاموال میں یہ بات موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے قیصر اور کسری دونوں کی طرف خط لکھا۔ فاما کسری فلاح قرأ کتاب مزقہ، جہاں تک کسری کی بات ہے یعنی ایران کا جو بادشاہ تھا اس نے خط کو پڑھا اور اس کو پھاڑ دیا۔ واما قیصر فلما قرأ الکتاب طواہ ثم رفعہ، جب قیصر یعنی روم کے بادشاہ نے نبی علیہ السلام کا خط پڑھا تو اس کو واپس لپیٹا
اور اس کو بلند کیا، یعنی اس کو عزت دی، یا اپنے سینے سے لگایا یا اپنے پاس رکھا، بہرحال اس کو عزت دی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ہؤلاء فیمزقون، نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاں تک ان کا تعلق ہے، یعنی یہ لوگ، یعنی ایران والے، یہ پارا پارا ہو جائیں گے، اللہ ان کے سلطنت کو پارا پارا کر دیں گے۔ واما ہؤلاء، اور جو یہ لوگ ہیں فسیکون لہم بقیہ، تو ان کی یہ سلطنت باقی رہے گی، یعنی جو روم والے ہیں ان کی سلطنت باقی رہے گی اور ایران کی سلطنت کو پارا پارا رب العالمین فرما دیں گے۔ وہ رویہ، اور روایت کی جاتی ہے کہ انہ لما جاء جواب کسریٰ قال مزق ملکہ، یہ بھی روایت کی جاتی ہے کہ جب نبی علیہ السلام کے پاس کسریٰ یعنی ایران کے بادشاہ کا جواب آیا، یعنی جب یہ بات نبی علیہ السلام تک پہنچی کہ اس نے خط پھاڑ دیا ہے، قال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مزق ملکہ، رب العالمین اس کے ملک کو پارا پارا کر دے، اس کے بادشاہت کو پارا پارا کر دے۔ ولما جاء جواب ہرقل، اور جب ہرقل کا جواب آیا، یعنی اس نے خط کو تعظیم دی، تو جب یہ نبی علیہ السلام کے پاس یہ بات پہنچی کہ ہرقل کا جواب آیا کہ اس نے خط کو تعظیم دی، تو قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا ثبت ملکہ، اس کا ملک، اس کی بادشاہت ثابت رہے، یعنی نبی علیہ السلام نے دعا دی۔ وذکر شیخ الاسلام ابو الفضل ابن الحجر العسقلانی فی فتح الباری عن سیف الدین المنصور احد امراء الدولہ القلوانیہ انه قدم ملک العرب بہدیۃ من ملک المنصور قلوان۔ شیخ الاسلام ابو الفضل ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری، جو کہ بخاری شریف کی شرح ہے، اس میں لکھا ہے کہ سیف الدین المنصور، جو کہ قلوانیہ سلطنت کے امراء میں سے ایک تھے، جب انہوں نے ملک مغرب میں بادشاہ منصور کی طرف سے تحفہ لے کر گئے، یعنی سیف الدین المنصور جب بادشاہ منصور کی طرف سے، قلوان سلطنت کی طرف سے مغرب کے بادشاہ یعنی روم کے بادشاہ کی طرف گئے تحفہ لے کر، ہدیہ لے کر، فارسلہ ملک المغربی الی ملک الفرنجی فی شفاع، تو مغرب کے بادشاہ نے یعنی روم کے بادشاہ نے ان کو بھیجا فرانس کے بادشاہ کی طرف سفارش کے لیے، جب فرانس کی بادشاہ کی طرف سفارش کے لیے ان کو بھیجا، وَأَنَّهُ قَبَّلَهُ وَأَكْرَمَهُ، تو انہوں نے ان کو بوسہ دیا اور ان کا بہت ہی زیادہ اعزاز اور اکرام کیا، وقال، اور فرمایا، لا اتحفنک بتحفۃ ثنیہ، فرمایا کہ میں آپ کو بہت ہی پرانا، کئی سال پرانا تحفہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ فاخرج له صندوقا مصحفا بذهب، تو اس نے ایک صندوق نکالا سونے کا، فاخرج منہ مقلمۃ من ذهب فاخر، اور وہ اس کے اندر ایک چھوٹا سا صندوقچہ نکالا جو کہ سونے کا تھا، بہت ہی نہایت عمدہ سونے کا صندوقچہ نکالا، منہا کتابا، اس میں ایک خط لکھا تھا، قد زالت اکثر حروفی، جس کے اکثر حروف مٹ چکے تھے، وقد الصقت علیہ خرقۃ حریر، اور اس خط کو انہوں نے ریشم کے کپڑے میں بند کیا تھا۔ فقال، کہنے لگا، یعنی روم کا بادشاہ، فرانس کا بادشاہ یہ کہنے لگا، یا مغرب کا بادشاہ یہ کہنے لگا کہ ھذا کتاب نبیکم لجدی قیصر، فرمایا یہ آپ کے نبی یعنی سیف الدین منصور سے اس نے کہا کہ یہ آپ کے نبی کا خط ہے جو انہوں نے میرے دادا قیصر کو لکھا تھا۔ ما زلنا نتوارث الی الآن، ہم مسلسل یہ ہمارے درمیان وراثت میں چلا آ رہا ہے، یعنی جب ایک بادشاہ ملتا ہے تو دوسرے بادشاہ کو یہ خط وراثت میں ملتا ہے، تو ابھی تک یہ وراثت میں اس طرح چلا آ رہا ہے اور ہم نے اتنی حفاظت کے ساتھ اس کو رکھا ہے۔ وَأَوْصَانَا آبَاؤُنَا عَنْ آبَائِهِمْ إِلَىٰ قیصر، اور ہمارے آباء و اجداد ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے، یعنی قیصر سے لے کر، ہرقل بادشاہ سے لے کر اب تک، یعنی ہمیں اپنے آباء و اجداد یہ وصیت کرتے ہیں کہ اما ما دام هذا الكتاب عندنا لا يزال الملك فينا، یہ وصیت کرتے ہیں ہمیں کہ جب تک ہمارے پاس نبی علیہ السلام کا یہ خط موجود رہے گا تو یہ بادشاہت اور یہ سلطنت ہمارے پاس رہے گی، اور اگر یہ خط نہیں رہا تو ہماری سلطنت بھی چلی جائے گی۔ فنحن نحفظه غایت الحفظ، اس وجہ سے ہم اس خط کی بہت ہی زیادہ حفاظت کرتے ہیں، ونعظمه، اور ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں، ونکتمه عن النصارى لیدوم الملک فینا، اور ہم
اس خط کو عیسائیوں سے چھپا کر رکھتے ہیں تاکہ ان کو پتہ نہ لگے. تو ہم عیسائیوں سے چھپا کر رکھتے ہیں تاکہ ہماری بادشاہت قائم اور دائم رہے. عیسائیوں میں ہماری بادشاہت قائم اور دائم رہے، اس لیے ہم یہ خط ان سے چھپا کر رکھتے ہیں، کیونکہ اگر ان کو پتہ لگ گیا تو یہ خط ہم سے چھین لیں گے، اس طرح ہماری بادشاہت بھی ختم ہو جائے گی. تو عیسائیوں کو بھی نبی علیہ السلام کے خط پر اتنا یقین تھا کہ ہماری بادشاہت اسی وجہ سے قائم ہے. تو رب العالمین ہمیں بھی نبی علیہ السلام پر وہ یقین نصیب فرمائے. تو یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا اور نبی علیہ السلام کی شان ہے. رب العالمین ہمیں نبی علیہ السلام کی پیروی کرنے کی اور سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.